آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 69۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 66واں حصہ۔ مزید آگے جاننے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ بدھ مت اور جین مت، حصہ دوم۔ بدھ مت جین مت سے بھی زیادہ اہم اور اثر آفریں بدھ مت کی تحریک تھی، جس کے بانی کا نام گوتم یا گوتما تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں شمالی ہند کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے بارے میں ایک محقق ڈی کوسمبی کے حوالے سے ٹریور لنگ اپنی کتاب ہسٹری آف ریلیجن میں لکھتا ہے، اس وقت قبائلی حکومتیں جن کا سربراہ راجہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنی کونسل کے تجربہ کار اور کہنہ سال ممبروں کے مشورے سے حکومت کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ ایسی حکومتیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں اور بڑے بڑے بادشاہ وسیع علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ ان بادشاہوں کی حکمرانی کے طور طریقے قبائلی راجوں کے طریقوں سے بالکل مختلف تھے۔ پرانی قسم کے لوگ ان نئے حالات میں اپنے آپ کو ذہنی پراگندگی کا شکار محسوس کرنے لگے۔ اس وقت یہ سوالات لوگوں کو پریشان کر رہے تھے اور وہ ان کے جوابات معلوم کرنے کے لیے از حد بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ نمبر 1، روح کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2، بعد از مرگ انسان کا مقدر کیا ہوگا؟ نمبر 3، انسان کیوں رنج و الم میں گرفتار ہوتا ہے اور وہ بھی بسا اوقات بلا وجہ؟ نمبر 4، ان مصائب سے نجات کی راہ کیا ہے؟ اور نمبر 6، خیر اعلیٰ کیا ہے اور اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ حالات تھے جب 563 قبل مسیح میں گوتم پیدا ہوا۔ اس زمانے میں زرتشت ایران میں اپنے نظریات کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم تھا۔ نیپال بھارت کے سرحدی علاقے میں ساکیا کا قبیلہ حکمران تھا۔ اس قبیلے کے راجہ نے گنگا کے شمالی کوہستانی علاقے میں قبائلی ریاستوں کا ایک مضبوط وفاق قائم کر دیا تھا۔ اس حکمران کے گھر سن 563 قبل مسیح میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام گوتم یا گوتما رکھا گیا، اور جو آگے چل کر بدھ یعنی روشن ضمیر کے لقب سے 4 دنگ عالم میں معروف ہوا۔ گوتم نے اس شاہانہ ماحول میں پرورش پائی، اپنی رعایا اور معاشرے کے عام حالات کو دیکھ کر وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو جاتا۔ ایک بار پے در پہ چند ایسے واقعات پیش آئے جس نے اسے بے چین کر دیا۔ ایک مرتبہ اس نے پہلے ایک پیر فرتوت کو دیکھا جس کی قوتیں جواب دے گئی تھیں اور بڑھاپے کی کمزوریوں اور ناتوانیوں نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے قدم اٹھا کر چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو ایک موذی اور انتہائی تکلیف دہ بیماری کے جنگل میں پھنسا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک مردے کی لاش اس کے احباب جلانے کے لیے مرگھٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے رشتہ دار اور دوسرے 2 سر جھکائے بڑی خاموشی سے چلتے جا رہے ہیں۔ ان مناظر نے اسے زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ پیدر پہ ان المناک مناظر کو دیکھنے کے بعد اس کی نظر ایک تارک الدنیا جوگی پر پڑی جو بڑے اطمینان اور سکون سے سڑک پر چلا جا رہا تھا، گویا وہ ہر قسم کے غم و اندوہ سے آزاد ہے۔ اس سے بھی وہ بہت متاثر ہوا۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اس شاہانہ شان و شوکت کو، اس شاندار اور آرام دہ قصر شاہی کو چھوڑ کر کسی ایسے کامل کی تلاش میں نکلے جو اسے اس جوکی کی طرح ہر قسم کے تفکرات اور آلام و مصائب سے نجات دلا کر سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ایک رات جبکہ اس کی جوان سال اور خوبرو بیوی اپنے پلنگ پر محو خواب تھی اور اس کا کم سن بچہ اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، گوتم نے ان دونوں پر شوق بھری نگاہ ڈالی، شاہی محل اور شاہانہ زندگی کو الوداع کہتے ہوئے اپنے مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ اس کے جسم پر قیمتی پوشاک تھی جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ بھی اتار کر اس نے اپنے باپ کی طرف بھیج دی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے۔ اس نے ایسے رہبر کامل کی تلاش میں سال ہا سال سیاحت میں گزارے، لیکن اسے گوہر مقصود دستیاب نہ ہو سکا۔ وہ انسانیت کے دکھوں کا نہ سبب معلوم کر سکا اور نہ ہی ان کا علاج دریافت کر سکا۔ اس نئے سفر اس نے برہمن فلسفیوں کے حلقہ درس میں بھی شرکت کی اور ان سے فلسفہ کا علم حاصل کیا، لیکن بے سود۔ پھر اس نے ریاضت شروع کی اور لگاتار 6 برس تک وہ شدید قسم کی ریاضتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن کر رہ گیا، لیکن اس سے بھی مدعا حاصل نہ ہوا۔ آخر اس نے ریاضت کو ترک کر دیا اور غور و فکر کے لیے مراقبہ کرنا شروع کیا۔
وہ پہروں مراقبے میں مشغول رہتا۔ اس کی زندگی کا بہترین اور ناقابل فراموش لمحہ طویل انتظار کے بعد اس وقت آیا جب وہ شکستہ دل اور تھکا ماندہ ہو کر برگد کے ایک بڑے درخت کے نیچے مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غور و فکر میں کھویا ہوا تھا۔ یک اس کے دل میں روشنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس روشنی سے اس پر وہ راز فاش ہوئے جن کی تلاش میں وہ سال ہر سال سے مارا پھر رہا تھا۔ یہ گیان اسے گیا کے مقام پر حاصل ہوا۔ گیا صوبہ بہار کا ایک شہر ہے اور دریائے گنگا میں آ کر ملنے والے ایک چھوٹے دریا نرانجرا کے کنارے پر آباد ہے۔ اس روشنی سے اس نے بدی اور مصیبت کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ 4 ہفتے مزید اسی مراقبے میں وہ منہمک رہا، بجائے اس کے کہ وہ اس روشنی کے دیدار میں محو رہتا اور اس سے عمر بھر لطف اندوز ہوتا رہتا۔ اس نے یہ مناسب اور مفید سمجھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے کی نشاندہی کرے جس پر چل کر انہیں بھی یہ روشنی نصیب ہو۔ اس واقعے کے بعد 40 سال تک تا دم واپسی وہ اپنے شاگردوں اور چیلوں کو جو حقیقت اس پر منکشف ہوئی تھی اس کی تعلیم دیتا رہا، یہاں تک کہ 80 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ اس طویل عرصے میں وہ بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا رہا اور اپنے مشن کی تکمیل میں روز و شب مصروف رہا۔ اس نے اپنا پہلا تبلیغی خطاب بنارس کے قریب ایک شہر سارناتھ میں کیا۔ ایک روایت میں گوتم کی تاریخ پیدائش 623 قبل مسیح اور وفات 543 قبل مسیح بتائی گئی ہے، لیکن پہلی روایت زیادہ مستند ہے۔ بدھا نے اپنے نظریے کو 4 مقدس سچائیوں سے تعبیر کیا۔ نمبر 1، ساری زندگی مصائب و آلام سے عبارت ہے۔ بدھوں کی اصطلاح میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ دکھا ہے۔ اس کا معنی برائی یا بیماری یا مصائب کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس کا سبب خواہش ہے۔ نمبر 3، اپنی خواہش کو جو شخص ختم کر دیتا ہے گویا اس نے اپنے مصائب کو ختم کر دیا۔ اور نمبر 4، خواہش کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے جو راستہ بدھا نے بتایا ہے۔ بدھا نے جو راستہ بتایا ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ نمبر 1، حسن عمل۔ نمبر 2، غور و فکر یا مراقبہ۔ اور نمبر 3، حکمت۔ حسن عمل سے مراد یہ ہے کہ کسی زندہ چیز کی جان تلف نہ کرے، کس بیانی سے باز رہے، ایسی چیز نہ لے جو اس کا مالک اسے نہ دے، یعنی چوری سے اجتناب کرے، جنسی بدکاری سے مکمل پرہیز کرے اور منشیات کا استعمال کلیتاً چھوڑ دے۔ بدھ دھرما، جس کو بدھ دھرنا بھی کہتے ہیں، اس کی یہ اساس ہے کہ اس کے بغیر بدھ کا کوئی پیروکار ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنا بیشتر وقت غور و فکر میں گزارے اور مراقبے میں ایک چیز پر ہی اپنی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ بدھ دھرما کی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ اس حسن عمل اور مراقبے کا حاصل یہ ہے کہ وہ براہ راست اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگے جس حقیقت کے بارے میں بدھ نے بتایا۔ بدھ نے جو انقلاب آفرین اقدامات کیے وہ یہ تھے۔ نمبر 1، اس نے ویدک دیوتاؤں کو ختم کر دیا۔ نمبر 2، قربانی ممنوع کر دی۔ نمبر 3، ذات پات کے امتیازات کو ختم کر دیا۔ نمبر 4، برہمنوں کی مذہبی بالادستی کو خاک میں ملا دیا۔ اور نمبر 5، سنسکرت کے بجائے عوام کو ان کی مادری زبانوں میں تعلیم دینا شروع کی۔ کیا بدھ مت میں خدا پر ایمان لانا ضروری تھا یا نہیں؟ اگر اس امر میں کوئی صداقت ہے کہ گوتم سال ہر سال تک گیا کے مقام پر مراقبہ میں مستغرق رہا، پھر اچانک اسے ایک ایسی روشنی نظر آئی جس کی برکت سے زندگی کے الجھے ہوئے مسئلے حل ہو گئے، اگر یہ بات صحیح ہے تو یقیناً اس روشنی کے منبع یعنی ذات خداوندی کا عرفان بھی اسے نصیب ہوا ہوگا، اور اس نے اس ذات کو بھی اور اس کی شان وحدانیت کو بھی پہچان لیا ہوگا اور اس پر پختہ ایمان لے آیا ہوگا اور اس کی وحدانیت کی تبلیغ کرتا رہا ہوگا اور اس کے نور معرفت سے لوگوں کے بے چین اور مضطرب دلوں کو سکون و قرار کی دولت سرمدی سے مالا مال کرتا رہا ہوگا، اور کچھ عرصے بعد دیگر پیغمبران توحید کی تعلیمات کی طرح اس کی تعلیمات میں بھی تحریف و تبدیل کا دروازہ کھل گیا ہوگا، اور اس کے دین توحید کو اس کے مفاد پرست پرستاروں اور عقیدت مندوں نے کیا سے کیا بنا دیا ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، سب من گھڑت افسانے ہیں جن کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ جن کا کوئی وجود ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔ کلوز۔